اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے دعائیں مانگی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعاؤں کی استجابت کے لیے کچھ اصول، کچھ ضابطے اور کچھ طریقے بتائے ہیں۔ اگر ان طریقوں کے مطابق ہم دعا کرتے ہیں تو یقین جانیے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان میں جو اخلاقی اور معنوی پہلو ہیں ان سے قطع نظر جو عمل ہے وہ آپ کو مختلف جگہ مختلف قسم کے اعمال ملتے ہیں جو ائمہ ہدیٰ علیہ السلام سے منقول ہیں۔ ان میں سے ایک عمل جو انتہائی متبرک اور انتہائی مقدس ہے اور دعا کی قبولیت کا ضامن ہے اور اس کی طرف مفسرین نے بھی اشارہ کیا ہے، وہ عمل آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس عمل کا تعلق حضرت یعقوب سے ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کا بیٹا یوسف بچھڑ گیا اور اس کے بعد پھر ایک عرصہ گزرا، آپ کی آنکھیں نابینا ہوئیں، آپ روتے رہے، یوسف نہیں ملا۔ پھر نہ صرف یوسف نہیں ملا بلکہ یوسف نے عزیز مصر کی حیثیت سے حضرت بنیامین کو بھی جب مصر میں روک لیا تو حضرت یعقوب کی حالت خراب ہو گئی، مضطرب ہوئے، پریشان ہوئے، روتے رہے۔ اس موقع پر فرشتہ اترا۔ فرشتے نے کہا کہ اے یعقوب، آپ نے اپنی یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ فرمایا کہ میرے دونوں بیٹے جو میری نور نظر تھے، میری آنکھیں تھے، میرے دست و بازو تھے، وہ مجھ سے بچھڑ گئے ہیں، اس لیے ان کے فراق میں میں نے رو رو کر اپنا یہ حال بنا رکھا ہے۔ فرمایا اللہ کہتا ہے کہ دعا کرو اور وہی دعا کرو جو حضرت آدم نے حضرت حوا سے بچھڑنے کے بعد کی تھی تاکہ تمہاری دعا قبول ہو۔ یہاں پر حضرت جبرائیل یا فرشتہ بتا سکتا تھا کہ کون سا عمل، کہا کہ یاد کرو وہ عمل، وہ دعا جو حضرت آدم نے مانگی تھی۔ حضرت یعقوب سوچتے رہے، پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے فرشتے، اے اللہ کے ملک، مجھے یاد نہیں ہے وہ کون سی دعا ہے۔ کہا اچھا یاد نہیں ہے، پھر تمہیں حضرت نوح کا تو یاد ہوگا، حضرت نوح نے پریشانی میں جو دعا مانگی تھی وہی دعا مانگو۔ کچھ دیر سوچا اور عرض کیا، فرمایا کہ نہیں وہ مجھے یاد نہیں ہے۔ فرمایا پھر یوں دعا مانگو۔ اب یعنی پوری طرح سے حضرت یعقوب کو متوجہ کرنے کے بعد فرمایا کہ دعا جب مانگو تو یوں مانگو، اللہم انی اسألک بمحمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، اور اس کے بعد پھر اپنی آرزو، اپنی خواہش، اپنی دعا اللہ کے سامنے رکھو، چونکہ یہ پنجتن پاک، یہ ذوات مقدسہ وہ ہستیاں ہیں جن کا نام جب لیا جاتا ہے اور اس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں لیا جاتا ہے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ عام طور پر ہم چونکہ روٹین میٹر میں پنجتن پاک کا نام لیتے ہیں تو اس لیے ان دعاؤں کو اہمیت نہیں دیتے، اس روش کو اہمیت نہیں دیتے، نئی چیز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی تعویذ نویس کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی پیر کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی مولانا کے پاس چلے جاتے ہیں، کوئی ایسی چیز بتائیں جو دوسرے نہ بتا سکیں۔ بھئی یہ وہ دعا ہے اور وہ روش ہے جو حضرت آدم کو تعلیم دی گئی، جو حضرت نوح کو تعلیم دی گئی، جو حضرت یعقوب کو تعلیم دی گئی، اور نتیجتاً جب اس تعلیم کے مطابق انہوں نے عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے کرب اور مشکل کو بھی ختم فرمایا، حضرت نوح کو بھی مشکل سے نکالا اور حضرت یعقوب کو بھی مشکل سے نکالا۔ جیسے ہی حضرت یعقوب نے یوں دعا فرمائی، اللہم انی اسألک بمحمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، اور اس کے بعد پھر اپنے دونوں بیٹوں کے واپس ملانے کی دعا کی، تو اس کے بعد دروازے پر دستک ہوئی اور جب دروازہ کھولا تو دیکھا عزیز مصر کی طرف سے یوسف کی قمیض لے کر نمائندہ آیا ہوا ہے، قاصد آیا ہوا ہے۔ جب وہ قمیض جیسے ہی لی اور اپنی آنکھوں سے لگائی، آپ کی بینائی لوٹ آئی اور دوبارہ ساری دنیا کو آپ دیکھنے لگے، اور اس کے بعد پھر حضرت یوسف سے دوبارہ آپ کی ملاقات کا سامان فراہم ہوا۔ تو اس لیے جب آپ مشکل میں ہوں، جب آپ کسی
ابتلا میں ہوں، کسی آزمائش میں ہوں، تو ان ہستیوں کا نام اسی انداز میں لیں، اللہم انی اسألک بمحمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، اور اس کے بعد پھر اپنی دعا مانگے۔ یقین جانیے اگر آپ نے درود شریف کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھنا شروع کیا تو آپ کی دعا مستجاب ہوگی اور آپ مشکل سے انشاءاللہ تعالی نکل آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبودیت کی اور بندگی کی لذتوں سے آشنا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔